ہم کافی عرصے سے چین سے بات چیت کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے بیجنگ اور ان کی بات ہوئی ان کے فارن منسٹر سے مسٹر وینگ سے, تو اس پہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی. اور پھر خاص طور پر جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی پریمیئر لی سے بات ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ نہ صرف یہ لون وہ ہم کو واپس ری رول کر دیں گے یا واپس نیا لون ایشو کر دیں گے, لیکن شرح سود بھی کم کر دیں گے. پھر کچھ 3-4-5 دن بعد ہم کو لیٹر مل گیا آج, جس کے تحت چین نے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ فیصلہ کیا کہ وہ پیسے ہمیں دے دیں گے, جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمیں وصول ہو جائیں گے. جو بہت زیادہ اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ انہوں نے پچھلی مرتبہ شنگھائی انٹر بینک بورنگ ریٹ سے 2.5% زیادہ لیا تھا, شبور پلس 2.5 پہ تھا, اس بار وہ شبور پلس 1.5 پہ ہے, تو 1% شرح سود میں بھی پچھلے لون سے 2019 کے لون سے ریٹ کم ہو گیا ہے. اس سے ہمارا آبویسلی ایکسچینج ریٹ کو استحکام ملے گا. مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ ڈالر بھی اب روپیہ بھی اسٹیبل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی جو اونچائی کی طرف جو جانا شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب میں حاضر ہوا تھا پریس کانفرنس میں اس وقت شام کے, تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھائی تھی, اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر بھی پیٹرول میں ڈیزل میں خاص طور پر کافی نقصان ہے اور ہم کو یہ ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور آئی ایم ایف کے جو معاہدہ کیا ہے شوکت ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے, اس کے تحت تو نہ صرف سبسڈی نہیں ہو سکتی بلکہ 30 روپے کا اس پہ لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگنا چاہیے, تو تقریباً 60-70 روپے کا ٹیکس اور سبسڈی ختم ہونی چاہیے. جبکہ ہم آج بھی 54 روپے کی سبسڈی پہ ڈیزل پہ دے رہے ہیں, تو شوکت ترین کے فارمولے کے حساب سے تو 120-130 روپے ریٹ بڑھ جانا چاہیے. ہم وہاں تک نہیں جائیں گے, لیکن یہ ریٹ بڑھانا ناگزیر ہے. اور کیوں ہے میں بھی بتا دوں آپ کو. ایک تو یہ کہ جو عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے اس کے تحت یہ کرنا ضروری ہے یہ اگلی ٹرانچ کے لیے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے. 54 روپے لیٹر پہ اگر نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر ڈیزل پہ, اور 1 ارب لیٹر بکتا ہے پاکستان میں, تو 54 ارب روپے کا نقصان ایک مہینے میں ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر 37 روپے کا نقصان پیٹرول پہ ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے, اور 1 ارب بک جاتا ہے, تو وہ 37 ارب روپے یہ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ملا کر 54 اور 37 ملا کر تقریباً 91 ارب روپے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو پوزیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں قیمتوں کی, یہ تھی 31 مئی کی معاف کیجیے گا. اس 31 مئی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس اور بھی بڑھ گئی. اگر اس دن 110 تھی تو میرے خیال سے کل 123 کی پرائس ہو گئی تھی, تو بین الاقوامی منڈی میں اس کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے. اور کیونکہ اس کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے تو اس کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے, اور شاید 15 تاریخ کو اگر جو نئی سمری آتی ہے اوگرا کی طرف سے تو وہ اس میں اور زیادہ نقصان ہو جائے گا, اور 120-130 ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کری تھی کہ اگر آپ اس کے کنزمپشن پیٹرنز کو دیکھیں تو ڈیزل کون استعمال کرتا ہے اور پیٹرول کون استعمال کرتا ہے, تو سبھی استعمال کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ گاڑی والے پیٹرول زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کا پیٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے. غریب لوگوں کو ظاہر اس کا نیگیٹو افیکٹ تو ہوتا ہے پرائس بڑھانے کا. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کا انقطاع کیا, وہ اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور اس کے تحت 1,40,00,000 گھرانوں کو 2,000 روپے مہینہ دیا گیا, جس سے 28 ارب روپے ہم نے جون میں دیا گیا. اور ہماری پوری وہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے, کوشش نہیں انفعال ہم کو یقینی بنائیں گے کہ اس کو ہم اگلے سال کنٹینیو کریں. بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو ڈال دیں گے. اور جیسا میں نے آپ سے گزارش کری تھی شاید پچھلی مرتبہ بھی کہ پچھلی اس مہینے کیونکہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور ایک پہلی مرتبہ شروع کر رہے تھے اور جلد شروع کرنا تھا, تو ہم نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 7.4 ملین ریسیپینٹس ہیں, 74 لاکھ ریسیپینٹس, ان کو بھی یہ اسٹائپنڈ دی, ان کو بھی یہ معاوضہ دیا اگر کہنا چاہیں اس طرح. اور جو
اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں جن کی 40,000 روپے سے آمدن کم ہے، اور اگر وہ ہم کو فون کرتے ہیں 786 پہ، اور ان کو ہم رجسٹر کریں گے اور ان کو بھی دے دیں گے، تو اس بار ہم 1,40,00,000 لوگوں کو دیں گے پیسے، جس میں سے کچھ لوگوں کو ڈبل مل رہے ہوں گے، لیکن اگلی مرتبہ اوبویسلی ڈبلنگ ختم کر دیں گے، لیکن یہ پیسے جو ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیتے رہیں گے غریب لوگوں کا ساتھ رکھنے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے 30 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھائی تھی، آج بھی ہم پیٹرول کی پرائس اتنی ہی بڑھائیں گے، تو وہ 3 جون سے 12 بجے رات سے یہ لاگو ہو جائے گی پرائس، اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 1 روپے 79 پیسے 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائے گی۔ ڈیزل کے اندر بھی 30 روپے، اس کے باوجود بھی ابھی 9 روپے تقریباً 9 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر نقصان ہو رہا ہے حکومت کو، اس پہ 1 پیسہ بھی ٹیکس نہیں ہے، اس پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم 174 روپے 15 پیسے کا بیچ رہے تھے، اس پہ بھی 30 روپے پرائس بڑھائیں گے اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا۔ اس پہ اب بھی یہ پرائس بڑھانے کے بعد بھی اب بھی 23 روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر 148 روپے کی قیمت تھی، 148 روپے 31 پیسے کی، اس کے اوپر بھی 30 روپے بڑھایا گیا ہے، اور اس کے اوپر 178 روپے 31 پیسے قیمت ہوگی، اور آخر میں کیروسین کے اوپر ہم نے 26 روپے 38 پیسے صرف بڑھائے ہیں، اور وہ 155 روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی، لیکن کیروسین کو 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھایا گیا جی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پہ سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے، تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ یہ 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس پہ اب زیرو نقصان ہو گیا۔ اگر ہم 30 بڑھاتے تو اس پہ 3-4 روپے ٹیکس مل جاتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک دم ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ہم اس پہ ٹیکس اس وقت نہیں لینا چاہ رہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیروسین واحد چیز ہے جس پہ حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا، باقی لائٹ ڈیزل آئل پہ 8 روپے، پیٹرول پہ 9 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 23 روپے اب بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں۔ ہم ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال اگلا انشاءاللہ، اور آج ہم نے یہ اب انٹرنل بجٹ کے اندر بھی بات کر لی، سارا سال ہم حتی الممکان کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن پہ 70 روپے کی بیچتے رہیں گے، اور آٹا جو ہے وہ 40 روپے کلو بیچتے رہیں گے۔ اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے، تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے۔ چینی آپ کو 70 روپے کی اور آٹا 40 روپے کلو ملے گا یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن سے۔ اس کے علاوہ صوبے چاہیں، میرے خیال سے پنجاب جو ہے وہ 45 روپے میں شاید آٹا بیچ رہا ہے صوبے کے اندر، باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتہ، اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں۔ ہم اس وقت یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن میں تیل کے اوپر، خوردنی تیل کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے، گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، کچھ شاید 15 روپے کی غالباً۔ تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی، یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی، لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی۔ یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی، لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا۔ مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا، آئی ایم ایف سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے۔ شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے، جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے، اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن یہ مجبوری تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی، جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے، تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس، تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے، تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آئی ایم ایف بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے۔ آئی ایم ایف سے روز بات ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے، کبھی اچھی بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے، کچھ باتیں ان کی ماننے بھی پڑتی ہیں۔
تو اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں شوکت علیم صاحب نے یا اس سے پہلے جو بھی لیڈران نے کرے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، اس کے اثر سے میں بہت زیادہ تو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ میں کوشش کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں. میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پہ، لیکن آئی تھنک کہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں تک بجلی کی آپ نے بات کری تو یہ بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، جہاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے ان کی رپورٹ، لیکن میرے خیال سے بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو یہ ابھی لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ میرے خیال سے جون کی بل میں تو لاگو نہیں ہوگی فور شور. تو جون کی جو 12 تاریخ کو بلنگ سائیکل ہوگی اس میں یہ لاگو نہیں ہوگی. وہ جولائی کے اندر جب پاور سیکٹر اس کے اوپر جب سمری لے کر آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن فار ناؤ یہ لاگو نہیں ہوتی. ابھی تو جب ان سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پرائر آکشن ہو جو ان کے بورڈ کے اس سے پہلے ہوں. لیکن ایک جو چیز آئی ایم ایف نے ایک دم کڑی شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ جو خان صاحب نے دی تھی اپنے معاہدے کے خلاف، جو دیگر سبسڈیاں دی تھیں، یہ جو ایمنسٹی دی تھی، اس کو ختم کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈی ایل ٹی ایل ہوتا ہے جو آپ ریبیٹس دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو، 8 مہینے تک ای سی سی لے کر بیٹھا رہا، اس نے اپروو نہیں کیا. اور 29 مارچ کو جانے سے 2-4 دن پہلے جب ان کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے اپروو کیا صرف ہم کو پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن تو اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، نہیں تو وہ بھی ہم وہ کر جاتے. اب ان کے جو پیسے تھے پچھلے سالوں کے 42 ارب روپے کے، اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے. تو کیوں نہیں پیسے دیے انہوں نے؟ تو وہ پیسے دے دیتے، وہ انہوں نے نہیں دیے پیسے. خیر ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مارچ کے مہینے میں، مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے تو انہوں نے یہی صرف کرا ہے کہ جہاں جہاں سرنگیں بچھا سکتے ہیں بچھائیں. دیکھیے ہم کوئی اسپرنٹ نہیں کر رہے، لمبی ریس میں ہیں. ہم کو مطلب پاکستان کو بہتر کرنا ہے اور اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. جتنا عمران خان صاحب نے اس معیشت کو پیچھے ڈھکیلا ہے، 4.25 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض انہوں نے بڑھایا ہے، جو عوام جانتے ہیں کہ 25,000 ارب روپے کا قرض لیا گیا تھا 71 سالوں میں. 71 سالوں میں 25,000 ارب کا قرض لیا گیا، اور صرف 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب کا قرض لے لیا، یعنی کہ 80% قرض لے لیا، اتنا جو 71 سالوں میں لیا گیا تھا. یہ خان صاحب کی حکومت کی حقیقت ہے. خان صاحب نے 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے نیچے ڈال دیا. خان صاحب نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. خان صاحب نے پاکستان کے 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس دیے آپ کو. خان صاحب نے 9.1% آف جی ڈی پی، میرے خیال سے سیکنڈ ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان دیا. خان صاحب نے نیگیٹو گروتھ آپ کو دی ہے جو 1952 کے بعد دی ہے، مگر 9.1 ہائیسٹ ڈیفیسٹ تھا، اور سیکنڈ ہائیسٹ جو زیرو نیگیٹو گروتھ دی ہے وہ سیکنڈ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان دی ہے. تو خان صاحب نے نئے تاریخ رقم کی ہے، معیشت کے خلاف کوئی معیشت کے حق میں نہیں کری. یہ ٹرف لون دے کر جو یہ گروتھ لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے $6 بلین کا 2 مہینے کے اندر جو ہے ریزرو گر گیا ہے. ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا سخت سہ سکتے ہیں اس کو سہ رہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سبسڈی کا حال تھا، 120 ارب روپے کا نقصان ہوتا حکومت پاکستان کو. یہ حکومت پاکستان پوری حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے، ایک مہینے کا پوری حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے. ہم 120 ارب روپے پیٹرول میں کیسے پھونک سکتے ہیں میرے بھائی؟ کیسے سبسڈی دے سکتے ہیں؟ کیا حکومت کو بینکرپٹ کروں گا؟ کیا اپنے ملک کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کیا آپشن تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خوشی سے کر رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب آسانی سے کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی مشکل کا کام ہے. لیکن اب مجبوری ہے کہ ہم کو یہ، آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نو کانفیڈنس نہیں آتا تو عمران خان صاحب بھی یہ نہیں کرتے. یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، غیر ذمہ داری کی باتیں کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. ایک سابق پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، جو ملک خدا نخواستہ معاذ اللہ ٹوٹ جائے گا. اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ آج پرائم منسٹر صاحب آج تشریف لائیں گے. ہم کل یا آج یا کل میں ان سے مشورہ کر لوں گا، پھر جیسا وہ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہو جائے گا. ایکسٹینشن پروگرام کی ہم نے وہ ان سے گزارش کری ہے، IMF سے بات کری ہے، وہ ان پہ انفیکٹ بڑی سہمت ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن وہ جو پروگرام کے اگریمنٹ ہوگا تو اس میں وہ آ جائے گا. میں نے $2 ارب کی ایکسٹینشن بھی کہی ہے. میں نے کہا یہ تو ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم IMF کو بھی قسطیں دے رہے ہوں گے واپس کرنے کی، جو پرانے لون تھے. اور اگر ہم نیکسٹ ایئر IMF قسط ہم کو نہیں دے رہا ہوگا اور ہم دے رہے ہوں گے، تو پروگرام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پروگرام میں بھی ہوں IMF کے اور ہم IMF کو پیسے دے رہے ہوں؟ لہٰذا وہ بڑھانا تقریباً ان کو ضروری ہے. اور ایک دن میرے کسی جاننے والے نے بھی، عزیز نے بھی مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ آپ حکومت کے نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز میں 10% کمی کر لیں. تو میں آپ کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو ذرا سا غور سے سنیں، کہ پوری حکومت جو ہے نا وہ 40 ارب پہ چلتی ہے ایک مہینے کے، پوری حکومت. تو خرچہ اگر نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز کو میں 10% کم کرتا ہوں تو 2 ارب روپے مہینے کے بچا لوں گا، کیونکہ 20 ارب روپے سیلری کے ہوں گے، 20 ارب روپے ادر ایکسپینسز کے ہوں گے، تو 2 ارب روپے بچا لوں گا.
چلو میں ٹوٹل حکومت کے خرچے کم کر دیتا ہوں 10% سے، تو 4 ارب مہینے کے بچا لوں گا. یہاں پہ آپ 4 ارب روپے ایک دن کی سبسڈی دے رہے ہیں. اس سبسڈی کا حجم اتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں، مجھے بتلائیے کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں 2-4 دن مشرف صاحب کے زمانے کے علاوہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں حکومت نے نقصان پہ پیٹرول بیچا ہے؟ نہیں. کیا پاکستان کے اندر ہمیشہ حکومت نے سب سے زیادہ آمدن اگر کسی ایک ہیڈ میں لی ہے تو وہ پیٹرول کے اوپر ٹیکسوں میں لی گئی ہے؟ ہاں. کیا خان صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے 30 روپے لیوی نہیں لگائی تھی؟ جی ہاں. کیا انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم 4 روپے بڑھا کے 30 روپے تک لے جائیں گے اور 21 روپے یا 17 روپے تھی؟ جی ہاں. 10% اس وقت سیل ٹیکس تھا؟ جی ہاں. تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے نقصان برداشت کر سکتا ہوں؟ میں مطلب یہ کہ دیکھیں، یہ پیسے جو آپ زیادہ آج پیٹرول کی مد میں دیں گے، آپ کے پاس دوسری چوائس کیا تھی؟ اگر نہیں دیتے اور خدا نہ خواستہ یہ روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو جاتا 200-250 روپے، تو کیا مہنگائی نہیں آتی؟ میں نے پھر ایک مرتبہ گزارش کر دوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے پورے جون کے مہینے میں، نمبر 1. نمبر 2، وہ جب معاہدہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ والا معاہدہ نہیں ہوگا، ہم اس کو چینج کریں گے. جو تیسری چیز جو ہے، اور یہ میں لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں اور اس بار میں لیٹ می کلیئر دس کہ یہ جو قیمت بڑھا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو بھی کہتا ہو یہ بات صحیح ہے. آپ حکومت پاکستان نقصان میں تھوڑی بیچ سکتی ہے ڈیزل اور پیٹرول. مطلب آپ یہ سوچو اس قسم کا نقصان میں، جو حکومت 40 ارب روپے میں پوری حکومت چلتی ہے، وہ 120 ارب روپے کی سبسڈی دے سکتی ہے. جن ممالک سے آپ جا کے امداد مانگتے ہیں، پیکیجز مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں، وہ ممالک سے بھی آپ سستا پیٹرول ڈیزل بیچ سکتے ہیں. آج ایران سے ڈیزل آنا بند ہو گیا پاکستان میں اسمگل، کیونکہ ہم اتنا سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں. تو یہ آپ چھوڑ دیں آئی ایم ایف کیا کہتی ہے، آپ اپنی بھی تو سوچ لگائیں نا. ہم بھی تو پاکستانی اس ملک کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے نا. ہم کیا یہ بیچنا، یہ ملک کیا یہ معیشت کیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ایف ٹی ایز جب ہم پچھلی مرتبہ تھے اور چائنا سے سیکنڈ پارٹ ایف ٹی اے کرنا تھا تو ہم نے اس کو روکا تھا، اور ایف ٹی اے کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکثر جو ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا شفقت ہی فرماتے ہیں اور کچھ آبجیکشن نہیں لیتے. ہم اس کو اکثر جو ہے وہ آر ڈیز لگا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں بن رہی ہے لیکن باہر سے آ رہی ہے اور یہاں پہ مارکیٹ وہ ہو گئی ہے، ہم کو انڈسٹری پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہے، ہم اس پہ آر ڈی لگانے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ بھی بتا دیجئے، انڈسٹری تو بتاتی رہتی ہے کہ اس پہ لگا دو، اس پہ لگا دو، وہ تیار ہیں ہم. لیکن ظاہر ہے آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ امپورٹ ٹیکسز بھی اگر بہت زیادہ کر لیں تو اس سے ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ انپٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور اکثر چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، دیکھیں آپ ہمارا امپورٹ جو ہے اگر 78 بلین کا اس بار ہوگا تو اس میں 18 بلین تو خالی خام یہ جو آئل اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، 4-5 بلین خوردنی تیل ہے، 8 بلین کے ادر ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، کاٹن ہے، ویٹ ہے. تو میں کہاں پہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دوں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت پیسے کماتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا کے. 52% جو حکومت پاکستان کی آمدن ہے وہ پورٹ سے آ رہی ہے. اور انفیکٹ سچی بات یہ ہے کہ پہلے 10 مہینے میں اور شاید اس مہینے میں بھی جو گروتھ ہماری آئی ہے وہ صرف امپورٹڈ پروڈکٹس پہ آئی ہے. لوکل تو سیلز ٹیکس ایکچولی کم ہو گیا پچھلے سال سے. مجھے یہ اسٹڈی میری نظر سے نہیں گزری تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے جو کہ ایک زیادہ پاورفل طبقہ بھی ہے. صاحب ثروت لوگوں کو ہم زیادہ سبسڈیز دیتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے، چاہے وہ سستی گیس دینی ہو، سستی بجلی دینی ہو انڈسٹریز کو وغیرہ وغیرہ. اور جو ساتھ ہم جیسے بسپ کے لوگوں کو پیسے اتنے نہیں دیتے لیکن ہم سستے لونز دے دیے اسٹیٹ بینک نے، ٹرف کے دیگر چیزیں ہم دیتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. لیکن ہمیں آئے ہوئے ابھی 45 دن ہوئے شاید مجھے، تو کچھ وقت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک مرتبہ میں خیال سے اگلے سال جب الیکشن ہوگا سپٹمبر اکتوبر میں اور شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون پھر جیتے گی اور پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے تو یہ چیزیں بھی دیکھ لیں گے. جی گزارش یہ کہ پہلے میں نے یہ جرم سرزد نہیں کیا جو آپ نے جس کے اوپر مجھے تانا دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ سے نہیں لے سکتے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پچھلی دور حکومت میں 29 مارچ کو 1 مہینہ اور عمران خان کے دورے کے 1 مہینہ اور چند دن بعد وہ بہرحال ہمارا اظہر صاحب کو وقت مل گیا تو انہوں نے روس کو لیٹر لکھا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس دن خان صاحب تشریف لائے تھے واپس ماسکو سے یا رشیا سے، اس دن کسی اخبار میں آئل کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے دکھا دیجئے. صرف ویٹ کی بات ہوتی تھی اور گیس کی بات تھی اور وہاں کے یہ بات بھی تھے، آئل کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کے بعد 29 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک اپنے رخصتی سے 2-4 دن پہلے، اور جب ان کو یقین تھا کہ وہ جا رہے ہیں کہ بھائی ہم کو تیل دے دو.
اس تیل کا لیٹر کا کوئی جواب رشیا نے نہیں دیا. اس کے بعد ہم نے اپنے سفارت خانے کے اندر ایک سفارتکار کو بھیجا رشیا کے اندر, یہ ہمارے دور حکومت میں ہوا ہے, کہ جا کے بات کرو کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے, اور یہ برا پولائٹ ہے, ادروائز دے کوڈ ہیو ریٹن اے لیٹر اینڈ سیڈ نو, بٹ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اور وہ لیٹر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو دے کین آلویز ریپلائی ٹو اس. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ انہوں نے یہ بھی پولائٹلی کہا کہ 2015 کا ایک گیس کا ایگریمنٹ تھا G2G, آپ نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ بات ہے, آپ خود بھی جا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہے. تو انہوں نے, رشیا نے خود کوئی جواب نہیں دیا. اگر وہ بیچنے والا جواب نہیں دے تو میں زبردستی لے سکتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, جو بات میں نے کی تھی, اور CNN والے تو انہوں نے میرے خیال سے وہ بیکی اینڈرسن صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ میں اب بھی لینے کے لیے تیار ہوں. اگر مجھے کوئی 30% سستا دے رہا ہے تیل تو میں لینے کے لیے تیار ہوں, پرووائڈیڈ کہ میرے اوپر سینکشنز نہ آ جائیں اس کی وجہ سے. یہ بات تو طے ہے. لیکن اگر سینکشن میرے اوپر نہیں آتے تو مجھے کوئی سستا تیل دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں لوں گا. مجھے نہ صرف, اور تیسری بات یہ کہ ویٹ, جو اگر وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ادھر بات کی تھی تو یہاں پہ ECC نے اس کا کوئی نہیں کی. وہ ECC کی پرمیشن G2G کے اندر جا کے رشیا سے بات کرنے کی, وہ بھی اس خاکسار نے دی ہے. وہ بھی ان کی حکومت نے نہیں دی 1 مہینہ اور 5 دن کے اندر کہ جا کے ویٹ لے لو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہم ویٹ رشیا سے تو بات چیت شروع کر دی. اگر یوکرین ہم کو ویٹ دے گا تو ہم اس سے بھی لینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہاں پہ, ہمارے پاس 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہم کو ان کے پیٹ بھرنا ہے. ہم کو مطلب جو بھی ویٹ دے گا ہم اس سے لے لیں گے, جو سستا ویٹ دے گا اس سے لے لیں گے. اسی طرح جو ہم کو سستا تیل دے گا ہم اس سے لے لیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کو سعودی عرب ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیتا ہے, وی آر ویری ہیپی ٹو بائی فرام دیم. ہم کو اگر اللہ کرے پرائس ویسے ہی کم ہو جائے, لیکن اگر کوئی 30%, اور میں ابھی آپ کے توسط سے ہم تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں, تمام ممالک کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو پاکستان کو 30% کی اگر 29% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں میں تیار ہوں لینے کے لیے. یہ سوال جو ہے نا, یہ آہستہ آہستہ آپ لوگ مشکل بھی کر رہے ہیں اور آسان بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کسی کا بھی نام لے لے بھائی. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے بھائی. میری بات, میں اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ میں گاڑی بھی اپنی چلاتا ہوں اور پیٹرول بھی اپنے پیسے کا لیتا ہوں. میں اس حکومت سے نہ میں نے گاڑی لی ہے, نہ گھر لیا ہے, نہ ایکچولی میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, پیٹرول بھی میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بھائی جتنا میں کر سکتا تھا میں کر لوں, باقی جج صاحبان سے آپ لوگ خود جواب کر لیجیے گا. دیکھیں ایک اس کے اندر ذرا سی غور بات فرمائیے. پاکستان کے اندر ایک ہر صوبے کو برابر ریٹ پہ گیس نہیں ملتی, آپ جانتے ہیں, کیونکہ ایک 158 آرٹیکل ہے جس کے تحت جس صوبے میں گیس آتی ہے اس صوبے کا پہلے حق ہوتا ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ سندھ سے تقریباً 70% اور باقی KP سے تقریباً 30% گیس نکلتی ہے. تو ان کے شہریوں کو تو ہم پورے پاکستان میں ہر ریٹ سب کو برابر ریٹ پہ دیتے ہیں, لیکن ان کے فیکٹری والوں کو ہم سستی گیس دیتے ہیں. اگر ان کو سستی آپ گیس دے رہے ہیں تو کیا پنجاب کے اندر ہم ملیں بند کروا دیں؟ کیا پاکستان سے ہم ایکسپورٹ بند کروا دیں؟ تو کیا ہم ایکسپورٹ نہ کریں؟ اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک اپنے ملک کے لوگوں کو, اپنے ملک کے صنعت کاروں کو سستی گیس یا سستی بجلی دے رہا ہے, تو ہم کیا اپنے ملک کے صنعت کاروں کو مہنگی بجلی دے کر گیس بند کروا دیں؟ بجلی دے کے ان کی مہنگی بجلی دے کر یا مہنگی گیس دے کر ان کو بند کروا دیں؟ تو یہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. اٹس ناٹ اے میٹر آف جسٹ گیونگ سبسڈیز ٹو ٹیکسٹائل ملز. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات, میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں ٹو ون ایکسٹینٹ, لیکن دوسرا پہلو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں ایکسپورٹ کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے لوگوں کو ہم کو کمپیریٹیو رکھنا بھی ضروری ہے. اور ہم کو اگر 2 صوبوں کے اندر سستی گیس مل رہی ہے, جس میں سے ایک کا میں سے میرا بھی تعلق ہے, اور اگر ایک صوبے میں نہیں ہے گیس تو کیا ان کے یہاں ہم کیا پنجاب میں انمپلائمنٹ کر دیں, بند کر دیں؟ تو یہ بھی آپ یہ بھی چیز کو مد نظر رکھیے. تو اس لیے یہ بات ہوئی ہے, اور ہم اس کا کمبینیشن نکال سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بجلی دے دیں, تھوڑی سی گیس دے دیں, تاکہ ان کا وارے میں آتا رہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انرجی کاسٹ تقریباً ایکول رہے. ہیونگ سیڈ دس ایک منٹ, اس وقت جو انٹرنیشنل LNG کی پرائس ہو گئی ہے, کچھ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نواز شریف کی حکومت میں جو سودے ہوئے تھے اس کی وجہ سے 5 سودوں کی وجہ سے ہم کو سستی گیس مل رہی ہے. لیکن جو خان صاحب نے لانگ ٹرم اور سودے نہیں کرے اور 12 سودے تک ابھی تک نہیں پہنچے, اور جس کی وجہ سے اسپاٹ ریٹ لینے پڑ رہے ہیں, وہ $30 کی گیس مل رہی ہے. ہم $30 کی گیس لے کر $6 کی گیس دینا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور ہماری یہاں پہ کیونکہ روپیہ بھی ڈی ویلیو ہو گیا تو ہماری ویل ہیڈ کاسٹنگ بھی بڑھ گئی ہے. تو اس وقت ہم سندھ میں بھی, KP میں بھی, پنجاب میں بھی بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کا سد باب کرنا ہوگا, پرائسز کو ریشنلائز کرنا ہوگا. لیکن نن دا لیس وی ول ایبسلیوٹلی میک شیور. آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو مائی ایکسپورٹرز, آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو انڈسٹریلسٹ,
کہ ہم آپ کو کمپیریٹیو رکھیں گے، ہم آپ کو انٹرنیشنلی کمپیریٹیو رکھیں گے، اور ہم آپ کو اس قسم کا کاسٹ برڈن نہیں دیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کو تکلیف ہو. ہم کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گئے، تو ویسے بھی ذرا سا ورکنگ کیپٹل کا بھی مسئلہ ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو کام پچھلی حکومت نے نہیں کیا، جبکہ وہ اناؤنس تو بڑا کر دیتے تھے ڈی ایل ٹی ایل یہ ڈی ایل ٹی ایل وہ، لیکن پیسے نہیں دیتے تھے، وہ پیسے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے. سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، صبح جلدی اٹھ کے آفس آ جاتا ہوں. میں آپ کو سچ نہیں پچھتا نہیں رہے، یہ ہمارا ملک ہے. اگر اس میں خان صاحب نے 4 سال میں اتنی خرابی کی ہے تو 5 سال میں اور خرابی کرتے. یہ ہمارا ملک ہے، مجھے اس کو سدھارنا میرا فرض ہے. دیکھو میری بات سنو، یہ نہیں ہے کہ میرا گھر یہاں پہ ہے، میرا قبرستان بھی یہاں پہ ہے، میں یہیں پہ مروں گا اور یہیں پہ دفن ہوں گا. تو میں اس ملک کو میں نہیں سدھاروں گا، آپ نہیں سدھاریں گے تو کوئی باہر سے آدمی آئے گا سدھارنے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چلوں کہ آپ چلے جائیں آئی ایم ایف میں، جب تک آئی ایم ایف میں جاتے رہیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. جب تک آپ سعودی سے یا چین سے یا کسی سے بھی، بھلے جتنا بھی اچھا ملک ہو ہمارا، کتنا بھی برادرلی ملک ہو، اگر آپ اس کی امداد لیتے رہیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. جس دن ہم پاکستان منحاص القوم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم خود چلیں گے آگے، تو انشاءاللہ اسی دن آگے بڑھ سکیں گے. ہم اس ملک کے اندر 36 ارب ڈالر کا 31 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، 8% آف جی ڈی پی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یہ چیزوں کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے. لیکن یہ ساتھ بھی آپ سوچیں کہ سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا. ایک سری لنکا کی کسی آدمی نے لکھا تھا کہ پورے دنیا میں آپ کو پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین نظر آتے ہیں، سری لنکن اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہر چیز کو سبسڈائز کرا ہوا ہے. ہم آٹے کو سبسڈائز کرتے ہیں، ہم چینی کو سبسڈائز کرتے ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ، آئی ایم پراؤڈ آف مائی پرائم منسٹر کہ اس کے دل میں غریب کے لیے دل دھڑکتا ہے اس کا، کہ اس نے کہا نہیں میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں آٹا اور چینی سستی کریں گے. آئی ایم پراؤڈ آف شہباز شریف ود دیٹ. لیکن ہم اپنا جیب دیکھ کے سبسڈی دے سکتے ہیں، ہم 120 ارب روپے کی سبسڈی نہیں دے سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر آپ کیا، آپ یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں بینکرپسی کی طرف؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان نے یہ صرف ہمارے خلاف یہ بم لگانے کے لیے کیا تھا؟ کہ یہ بات طے نہیں ہے کہ جب یہ کیا گیا تھا اس وقت بھی میں نے جا کے کہا تھا کہ یہ غلط اسٹیپ ہے، کہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. جتنا بھی کچھ لوگ پاکستان سے جلے ہوئے ہوں اس وقت، پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی ہوں، پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے کوئی ٹکڑے نہیں رہیں گے. یہ انشاءاللہ ملک مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. بہت شکریہ.